صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں اس سے پہلے دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے قبر اسی جگہ کو کہا ہے جہاں پہ آدمی دفن ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر اسی کو فرمایا جہاں پہ بندہ دفن ہوتا ہے۔ اسی پہ دو چار باتیں اور عرض کر دوں۔ محدثین کرام میں صاحب مشکات نے باب عذاب القبر قائم کیا ہے، اور نیچے اسی قسم کی احادیث ذکر کی ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ تو گویا صاحب مشکات کے ہاں بھی عذاب قبر سے مراد یہی قبر ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی قبر کا مصداق یہی ہے اور عذاب قبر یہیں پہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد اول 183 صفحے پر باب عذاب قبر کا قائم کیا ہے، اور اس کے تحت وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یہی جگہ ہے جہاں پہ بندہ دفن ہوتا ہے۔ مسلم میں قبر کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور کیونکہ امام مسلم کے ابواب نہیں ہیں، نووی کے ہیں، تو ان میں بھی قبر کا لفظ ہے، اور قبر سے مراد یہی جگہ ہے جہاں پہ آدمی دفن ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں بہت سارے ابواب موجود ہیں جن میں قبر کا ذکر ہے، اور ان سے بھی صاف یہی احادیث مبارکہ اور اس قسم کی احادیث مبارکہ ان ابواب کے تحت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے۔ تمام محدثین کرام کے ہاں قبر کا مصداق یہی قبر ہے جہاں پر بندہ دفن ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ فقہائے کرام کی عبارتیں دیکھیں، ہدایہ دیکھیں، کتاب الام دیکھیں، بدایت المجتجہ، اور جتنی بھی کتابیں ہیں، جس کتاب میں بھی جہاں کہیں قبر کا لفظ آئے گا فقہائے کرام کی کتابوں میں، اس سے مراد یہی جگہ ہوگی جہاں پہ آدمی دفن ہوتا ہے۔ مثلا یہ بات چلتی ہے قبر کس قسم کی بنانی چاہیے، بغلی ہو دوسری ہو، تو یہی قبر ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ قبر میں کس طرف سے بندے کو دفن کیا جائے، پتہ چلا یہی قبر مراد ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ دفن ہوتے ہوئے کون سی دعا دفن کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہی قبر ثابت ہوتی ہے جس میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے۔ قبر پہ 3 یہ لپ مٹی کے ڈالنے چاہیے، اوپر بھر کے 3 بکیں، تو پہلی کے ساتھ یہ دعا، دوسری کے ساتھ یہ، تیسری کے ساتھ یہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر فقہائے کرام کے ہاں یہی ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ قبر کی بلندی کتنی رکھنی چاہیے، اس باس میں بھی قبر یہی ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ قبر کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی، فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے، اس سے بھی قبر کا پتہ چلتا ہے کہ یہی قبر ہے ان کے ہاں بھی۔ تو تمام فقہائے کرام سے بھی قبر سے مراد یہی جگہ ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ اب آ جائیں لغت پہ۔ ہم نے لغت بارہا دیکھی، لغت میں قبر جائے دفن کو کہا گیا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی قبر سے مراد جائے دفن ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے اپنے والد کی قبر کو دیکھا، میں نے اس کو درست کیا، میں اپنے والد کی قبر پہ گیا، فلاں قبر خراب ہو گئی تھی، تو مراد وہی قبر ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ اب ایک چیز دیکھ لیں، جو معاندین ہیں وہ قبر کسے کہتے ہیں، ان کے عرف میں مشہور ہے فلاں قبر پرست ہے، تو کون سی قبر ہے جس کی پرستش ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں قبر پرست ہے؟ یہی قبر جس میں بندہ دفن ہوتا ہے، یہی قبر جس میں انسان دفن ہوتا ہے، اسی کو وہ بھی قبر کہتے ہیں۔ فلاں قبوری ہے، تو قبوری سے مراد یہی قبر مراد لیتے ہیں جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی قبر اسی کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر اسی کو فرمایا، محدثین نے بھی قبر اسی کو فرمایا، فقہائے کرام نے بھی قبر اسی کو فرمایا، لغت نے بھی قبر اسی جائے دفن کو کہا، اور مخالفین نے بھی اسی کو قبر کہا۔ جب سب کے ہاں قبر یہ ہے تو عذاب قبر بھی قبر میں اور ثواب قبر بھی قبر میں ہوگا، کیونکہ قبر کا تعین ہو گیا۔ اور جو قبر کا انکار کرے کہ یہ قبر نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، امت کا اجماع پڑھے کہ قبر یہ جگہ نہیں، قبر اور جگہ ہے۔ تو بہرحال جب قبر یہ ہے تو عذاب قبر بھی قبر میں ہوتا ہے اور ثواب قبر بھی قبر میں ہوتا ہے۔ باقی نظر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب، بعض لوگوں نے
ہر دھرمی کی بنیاد پہ ایک سوال کیا کہ بعض لوگ جل جاتے ہیں، ان کیا کیا کہیں، ان کو کیسے عذاب ہوگا، کیسے ثواب ہوگا، جسم باقی نہیں رہا۔ یہ تو معتزلہ اور ان فرقوں کا سوال تھا، آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ شرع قائد میں یہ سوال نقل کر کے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ تو جو جل جائے اس کے بھی جسم کو عذاب ہوتا ہے اور ثواب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، باب توبہ میں۔ ایک بندہ تھا لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اسرف رجل علی نفسہ، اپنی جان پہ ظلم کیے ہوئے تھے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ فاوصی ببنیہ، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اذا مات فحرقوہ، جب وہ مر جائے اسے جلا دو، ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، پھر آدھے کو سمندر میں بہا دو، آدھے کو خشکی میں اڑا دو۔ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، اگر اللہ نے اس کو پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ بندہ مر گیا، اولاد نے حسب وصیت جلایا، آدھے کو سمندر میں بہایا، آدھے کو خشکی میں اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات سے ذرے ذرے پہ قادر ہے، امر البر فجمع ما فیہ، خشکی کو حکم دیا، سارے ذرات جمع ہو گئے۔ امر البحر فجمع ما فیہ، سمندر کو حکم دیا، سارے ذرات جمع ہو گئے۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اے میرے بندے لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا من خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر معاف نہ کرتا تو عذاب ہوتا، معاف کر دیا تو ثواب شروع ہو گیا، اور اگر جسم کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ جسم کو جمع ہی نہ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا گرز لگتے ہیں روح قبض ہوتے وقت، ہم نے مان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب ہوتا ہے، اور قبر میں ہوتا ہے، اور آدمی کو ہوتا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ واقعی قبر میں عذاب برحق ہے۔ اللہ صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔